السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے قاہرہ ہے، یعنی سبق نمبر 17 جو ہم نے پڑھنا ہے وہ قاہرہ ہے۔ یہ ایک شہر کا نام ہے جو کہ پیج نمبر 60 پر ہے۔ اور بچے، آج ہم نے صرف جو قاہرہ پڑھنا ہے، یہ ایک شہر کا نام ہے اور اس ٹاپک کی آج ہم نے صرف ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتاؤں گی، یعنی ہم نے جو قاہرہ شہر ہے اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا ہے آج، ٹھیک ہے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اہرام مصر، ابو الہول اور فرعون کی حنوط شدہ لاشوں کے باعث شہرت رکھنے والا شہر قاہرہ مصر کا دارالحکومت بھی ہے۔ حنوط کا مطلب ہوتا ہے بچے مردوں پر لگانے والی خوشبو کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مصریوں کے نزدیک مصر ہی قاہرہ ہے اور قاہرہ ہی مصر ہے، یعنی ان کے جو مصر ہے، مصر کے نزدیک مصر ہی کو وہ قاہرہ کہتے ہیں اور قاہرہ ہی کو مصر کہتے ہیں۔ بول چال میں مصر کا لفظ مصری باشندے قاہرہ ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ مصر کی لگ بھگ آبادی 1/3 آبادی اکیلے شہر قاہرہ میں بعد ہے۔ آبادی کے لحاظ سے قاہرہ اسلامی دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ کون سی دنیا کا؟ اسلامی دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ مصر دنیا عرب اور افریقی ممالک کے درمیان ایک بڑا ملک ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے، یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں کی تمام آبادی مصر کے صرف 5% رقبے پر محیط ہے، جو زیادہ تر دریائے نیل کے اطراف میں یا ساحل کے قریب ہے۔ باقی جو 95% مصر ہے بے آب و گیا۔ بچے، بے آب و گیا کا مطلب ویران بھی ہوتا ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آبادی سے باہر کا علاقہ، آپ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ چٹانوں اور ریگ گزاروں سے عبارت ہے۔ ریگ گزاروں کا مطلب ہوتا ہے ریتلا میدان۔ دنیا کی سب سے گہری گھاٹی دی گریٹ ڈپریشن بھی مصر میں ہے۔ گہری گھاٹی کون سی ہے؟ دی گریٹ ڈپریشن، ٹھیک ہے۔ قاہرہ پہنچنے کا سب سے آسان اور باسہولت ذریعہ ہوائی جہاز ہے، یعنی قاہرہ جانے کا جو آسان ترین ذریعہ کیا ہے؟ ہوائی جہاز ہے۔ قاہرہ کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ دنیا کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں شامل ہے۔ نہر سوئز سے گزرنے والے بحری جہاز عموماً ایک طرف سوئز کی بندرگاہ یا پھر دوسری جانب پورٹ سعید پر جب کچھ وقت کے لیے لنگر انداز ہوتے ہیں تو بحری جہاز کے مسافر ساحل پر اتر کر قاہرہ کی سیر کر کے چند گھنٹوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ یعنی جب وہ وہاں پر کچھ وقت کے لیے وہ لنگر انداز ہوتے ہیں تو جو بحری جہاز جو مسافر ہوتے ہیں وہ ساحل پر اترتے ہیں اور قاہرہ کی سیر کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تیسری بندرگاہ سکندریہ ہے جو بحیرہ روم پر واقع ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے قاہرہ جانے کے لیے ریل گاڑی کی سہولت بھی موجود ہے۔ دریائے نیل کے دونوں کناروں پر پھیلا ہوا شہر قاہرہ قدامت اور جدت کا حسین امتزاج ہے۔ دریائے نیل پر متعدد یعنی بہت سے پل تعمیر کیے گئے ہیں جن پر سارا دن ٹریفک رواں دواں رہتی ہے، یعنی جن پر جو سارا دن ٹریفک چلتی رہتی ہے۔ قدیم اور تاریخی عمارات کے پہلو بہ پہلو جدید اور فلک بوس عمارتیں بھی نظر آتی ہیں۔ پہلو بہ پہلو یعنی ساتھ ساتھ، فلک بوس کا مطلب ہوتا ہے بہت بلند بالا عمارتیں بھی نظر آتی ہیں جو زیادہ سے زیادہ 50 منزلوں تک بلند ہے، ٹھیک ہے۔ پرانے قاہرہ میں قدیم و خستہ مکانات کی بھرمار ہے جن میں سے اکثر 2 یا 3 منزلہ ہیں۔ ان کے علاوہ پرانے قاہرہ میں گنبدوں اور مناروں کی بڑی تعداد نظر سے گزرتی ہے۔ اسلامی طرز تعمیر کی بڑی نمایاں جھلک ان میں موجود ہے، تاہم یہ سارے گنبد اور منار مسجدوں کے نہیں ہیں۔ ان میں خاصے گنبد قبروں اور قبرستانوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آج بھی اگر ایئرپورٹ سے قاہرہ کی طرف جائیں تو آپ کو میلوں دور تک پھیلے ہوئے گنبدوں اور مناروں کا سلسلہ نظر آئے گا جو قبرستانوں کی علامت ہے۔ کس چیز کی علامت ہے؟ قبرستانوں کی علامت ہے۔ اس اعتبار سے قاہرہ کو ایک اور انفرادیت یہ بھی حاصل ہے کہ یہاں کے قبرستانوں میں لاکھوں زندہ انسان آباد ہے، یعنی وہاں کے جو قبرستان ہیں وہاں قبرستانوں میں لاکھوں زندہ انسان آج بھی آباد ہیں، ٹھیک ہے۔ لاکھوں زندہ انسان آباد ہیں، اس لحاظ سے قاہرہ کو یہ انفرادیت حاصل ہے۔ قاہرہ دراصل 3 شہروں کا مجموعہ ہے۔ کتنے شہروں کا مجموعہ ہے؟ 3 شہروں کا۔ ایک وسطیٰ جو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ
کے زمانے میں 91 ہجری 640 میں اس وقت آباد ہوا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن العاص نے مصر کو فتح کیا۔ فسطاط کے معنی ہے خیمہ۔ یہ نام مسلمان فاتح لشکر کے خیمہ زن ہونے کی وجہ سے، فاتح کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونے کی وجہ سے رائج ہو گیا۔ اور دوسرا قدیم قاہرہ جو فسطاط کے شمال میں ہے، جس کی بنیاد شعبان 358 ہجری جولائی 969 میں فاطمی خلیفہ المعز کے زمانے میں پڑی۔ اور تیسرا جدید قاہرہ جو تقریباً 200 برس پرانا ہے، یعنی اس نے بتا دیا نا تینوں کہ جو قاہرہ ہے وہ 3 شہروں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں شہر دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر آباد ہے، لیکن اب قاہرہ دریائے نیل کے مغربی کنارے کے ساتھ میلوں دور تک پھیل گیا ہے۔ قاہرہ کا نام فاطمی خلیفہ المعز کے دور میں دیا گیا۔ قاہرہ کا ایک معنی فاتح بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک معنی کیا ہے؟ فاتح یعنی کامیاب، اور یہ لفظ فاطمی حکمرانوں کی فتوحات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس علاقے میں عیسائیت کی جو آمد ہے 180 میں ہوئی اور اسی عرصے میں یہاں پہلا قبطی کلیسا کوپٹک چرچ بھی تعمیر ہوا۔ یہ ایک چرچ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کی روشنی سے یہ علاقہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی سے منور یعنی روشن ہو گیا تھا۔ یہاں کی پہلی مسجد جامعہ عمر رضی اللہ عنہ بن العاص ہے، جسے فاتح مصر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن العاص نے 642 میں تعمیر کیا تھا، اور یہ آج تک موجود ہے، ٹھیک ہے، جو پہلی مسجد تھی۔ دیگر قدیم و مشہور مساجد میں جامع احمد ابن طولون اور فن تعمیر کے لحاظ سے قاہرہ کی سب سے شاندار مسجد سلطان حسن خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان کے علاوہ بھی متعدد تاریخی مساجد اور پرانے قاہرہ کا جزو لازم ہے۔ دنیا کے عجائبات میں سے ایک اہرام مصر ابو الہول کے ذکر کے بغیر قاہرہ کا بیان نامکمل رہتا ہے۔ قدیم ترین اہرام سقارہ میں ہیں، جو 2500 قبل مسیح کے دور میں تعمیر کیے گئے تھے۔ جزیرہ بچے اسے کہتے ہیں خشکی کا وہ حصہ جس کے چاروں طرف پانی ہو۔ کہ اہرام دنیا کے سب سے بڑے اہرام ہیں۔ یہ پہلے قاہرہ کے نواح یعنی اطراف میں ہوا کرتے تھے، لیکن شہر کے پھیلنے سے اب یہ بھی شہر کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا حرم فرعون خوفو کا ہے۔ اکثر جو سیاح ہیں ٹیکسی کے ذریعے یہاں آتے ہیں۔ اہرام کو قریب سے دیکھنے کے لیے قریبی استبل یعنی گھوڑوں کے باندھنے کی جگہ سے کرائے پر گھوڑے ملتے ہیں، لیکن تجربہ اور مشاہدہ یہی کہتا ہے کہ اہرام کی ہیبت کا اندازہ گھوڑوں پر بیٹھ کر نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر آپ پیدل ہوں تو اہرام کی پراسراریت اور وسعت کا صحیح لطف لے سکتے ہیں۔ بچے ہیبت مطلب ہوتا ہے خوف، ڈر یا دہشت، ٹھیک ہے۔ اہرام لفظ حرم کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ حرم کی جمع ہے۔ حرم عربی میں مخروطی طرز کی عمارت کو کہتے ہیں۔ مخروطی مطلب وہ چیز جس کا ایک حصہ موٹا ہو اور دوسرا باریک ہو، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑے 3 اہرام نیل کے مغربی کنارے پر جزیرہ کے علاقے میں ہیں۔ یہ اہرام جو فرعونوں کے مقبرے ہیں، پہلو بہ پہلو یعنی ساتھ ساتھ واقع ہیں۔ سب سے بڑا حرم اکبر کہلاتا ہے۔ پہلے اس کی بلندی 146 میٹر تھی، اب اوپر کا حصہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے یہ صرف 137 میٹر بلند رہ گیا ہے۔ حرم اکبر میں ایک راستہ اندر ہی اندر سیڑھیوں کے ذریعے اس کمرے تک لے جاتا ہے جہاں فرعون کی لاش رکھی گئی ہے۔ کس کی؟ فرعون کی لاش رکھی گئی تھی۔ دوسرا حرم 136 میٹر بلند ہے اور تیسرا صرف 62 میٹر اونچا ہے۔ ہر انسان اہرام کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ آج سے 5500 سال قبل اتنی عظیم الشان تعمیر کس طرح کی گئی ہوگی۔ ابو الہول بھی ان اہرام کے قریب ہے، لیکن یہ آسانی سے نظر نہیں آتا، لہذا بیشتر سیاح یعنی سیر کرنے والے مسافر پہلی مرتبہ میں ابو الہول کے دیدار سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ابو الہول کا لفظی معنی ہے خوف کا باغ۔ قدیم باشندے اس بت کو خوف کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بت ایک طلسم ہے۔ طلسم کا مطلب ہوتا ہے جادو یا ڈراؤنی صورت تصویر، جو ریت کو نیل کی وادی پر دست درازی سے روکتا ہے۔ دست درازی کا مطلب ہوتا ہے ظلم چلاکی سے روکتا ہے۔ ابو الہول کا جسم شیر کا اور چہرہ آدمی کا ہے۔ اس کی لمبائی 70 میٹر اور بلندی 20 میٹر ہے۔ کہتے ہیں طلوع آفتاب اور
غروب آفتاب کے وقت ابوالہول کا منظر زیادہ دلکش ہوتا ہے۔ ابوالہول کے پاس ہی محکمہ سیاحت کی طرف سے رات کو ایک شو مختلف زبانوں میں دکھایا جاتا ہے، جس میں آواز اور روشنی کے امتزاج سے، یعنی امتزاج کا مطلب ملانا یا ایک کر دینا سے، احرام کی تاریخ اور خصوصیات بتائی جاتی ہے۔ مساجد، مقبروں، احرام مصر، ابوالہول کے علاوہ یہاں کا اسلامی عجائب گھر بھی دیکھنے کی چیز ہے، جس میں عہد اسلامی کے نوادرات اور مخطوطات محفوظ کیے گئے ہیں۔ مصری میوزیم میں فرعون دور کی ایک لاش رکھی گئی ہے۔ کس دور کی؟ فرعون دور کی۔ اور فراعنہ مصر سے لے کر جدید مصر تک مختلف ادوار کے عجائبات آپ کے منتظر ہیں۔ عمارتوں کی طرح بازار بھی قدیم و جدید دونوں طرز کے ہیں۔ شہر کے پرانے بازاروں میں خان خلیلی سوق الخیل سیر فہرست ہے، جو میلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ پیچ در پیچ گلیوں کا سلسلہ بے حد طویل محسوس ہوتا ہے، یعنی بہت لمبا محسوس ہوتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ بازار میں داخل ہو جائیں تو کسی رہنما کی صفت خضریانہ، صفت کا مطلب ہوتا ہے خوبی، خضریانہ ہوتا ہے رہنما، سے استفادہ کیے بغیر باہر نہیں نکل سکتے۔ یعنی اگر آپ ایک مرتبہ بازاروں میں داخل ہو جائیں تو کسی بھی رہنما کی خوبی سے استفادہ یعنی فائدہ اٹھائے بغیر باہر نہیں نکل سکتے۔ بازار میں دکاندار بھی دنیا کی ہر زبان میں صدائیں لگاتے ہوئے سنائی دیں گے۔ خریداری سے تھک جانے والے گاہکوں کے سستانے کے لیے پرانی طرز پر گنے کے شربت، چائے اور قہوے کی دکانیں بھی ہیں۔ اسٹرابری اور اس کا شربت جگہ جگہ ملتا ہے۔ خان خلیلی کے آغاز ہی میں ایک طرف جامعہ الازہر ہے اور دوسری طرف تاریخی مسجد حسین ہے۔ جدید نوعیت کا بازار دیکھنا ہو تو شہر کے وسط میں تحریر چوک آ جائیے۔ کہاں آ جائیے؟ تحریر چوک آ جائیے۔ یہاں پر بقعہ نور یعنی بہت زیادہ روشنی بنی ہوئی فیشنیبل دکانیں آپ کا استقبال کریں گی۔ مصر کی روئی ململ کا ہوتا ہے سوتی کپڑا، اور اصلی ریشم بھی مشہور ہے۔ ململ تو نہایت ہی باریک، نفیس، عمدہ، ملائم اور دیدہ زیب ہے۔ مقامی ضروریات پوری کرنے کے لیے ریگستانوں میں مختلف مصنوعات کے کارخانے لگائے گئے ہیں، جہاں گاڑیاں، ریفریجریٹر، ٹیلی ویژن اور دھلائی کی مشینیں وغیرہ تیار ہوتی ہیں۔ مصر میں استعمال ہونے والی موٹر گاڑیاں عام طور پر مقامی کارخانوں کی تیار کردہ ہیں۔ سیاحوں کے لیے مصر کی ایک خاص سوغات کا مطلب ہوتا ہے بچے عمدہ چیز یا تحفہ کا تو جواب ہی نہیں، وہ ہے دریائے ریٹھے کا کاغذ، جو شاید فرعون کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اس پر فراعنہ کی تصاویر اسی زمانے کے نقش و نگار بنا دیے جائیں تو اسی عہد کا مخطوطہ معلوم ہونے لگیں گے۔ اس کے علاوہ جڑاؤ لکڑی کی دستکاری کی اشیاء جن پر سیپ کا کام کیا ہوتا ہے۔ سیپ کا مطلب ہوتا ہے وہ دریائی کیڑا جس میں سے ایک موتی نکلتا ہے۔ شیشے اور تانبے کی مصنوعات بھی اچھی ہے اور چمڑے کی عمدہ مصنوعات بھی سیاحوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنتی ہے۔ اگر صبح یا دوپہر کے وقت قاہرہ میں نکلنا ہو تو ہر طرف وردیوں میں ملبوس مختلف عمروں اور جماعتوں کے طالب علم نظر آئیں گے۔ یوں لگتا ہے جیسے سارا ہی شہر بستہ اٹھائے اسکول، کالج یا یونیورسٹی جا رہا ہے۔ قاہرہ میں خواندگی کی شرح سارے مصر ہی نہیں بلکہ تمام عرب دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ قاہرہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ دنیا اسلام کی اولین یونیورسٹی جامعہ الازہر یہیں پر ہے۔ جامعہ سے ملحق یعنی جڑا ہوا کتب خانے میں ہزاروں نایاب کتب کے علاوہ بیش بہا اور قدیم قلمی مسودات بھی موجود ہیں۔ جامعہ الازہر کی مسجد 361 ہجری 972 میں تعمیر کی گئی تھی۔ الازہر کے چوک پر 8 سڑکیں آ کر ملتی ہیں۔ کتنی؟ 8 سڑکیں۔ ان تمام سڑکوں تک 8 زیر زمین راستوں سے پہنچا جا سکتا ہے۔ الازہر کے معنی نہایت روشن۔ جامعہ الازہر اپنی تاریخی حیثیت کے علاوہ انجینئرنگ اور طب میں بھی جدید تعلیم کا اہم مرکز ہے، لیکن پہلے سال دینی تعلیم اور عربی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قاہرہ میں 3 مزید جامعات ہیں۔ جامعہ قاہرہ کا شعبہ طب قصر العینی کہلاتا ہے۔ یہ طب کے میدان میں دنیا کی قدیم ترین درس گاہ بھی شمار ہوتا ہے۔ اس سے متصل ہزاروں بستروں پر مشتمل ایک ہسپتال ہے، جو دنیا اسلام کے اولین شفا خانے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں بے شمار سرکاری، نیم سرکاری، غیر سرکاری، نجی فلاحی ہسپتال اور شفا خانے موجود ہیں۔ طبی سہولتیں اتنی اچھی ہیں کہ نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ یورپ اور امریکہ سے بھی لوگ یہاں آ کر سیاحت کے ساتھ ساتھ اپنا علاج و معالجہ کرواتے ہیں، یعنی اپنا علاج کرواتے ہیں۔ مصر کے حوالے سے ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ وہاں کے صدر کے بعد اخبار الاہرام کا مدیر یعنی ایڈیٹر دوسری اہم ترین
شخصیت ہے۔ اخبار الاہرام 10 لاکھ سے بھی زیادہ تعداد میں چھپتا ہے۔ اس اخبار کا صدر دفتر قاہرہ میں ہے۔ لندن اور نیو یارک سے بھی اس کی بیک وقت اشاعت ہوتی ہے۔ دیگر کثیر الاشاعت اخبارات اخبار الیوم اور الاخبار بھی قاہرہ سے نکلتے ہیں۔ کون سے اخبار؟ اخبار الیوم اور الاخبار بھی قاہرہ سے نکلتے ہیں۔ اخبار کم قیمت ہے اور ہر افراد اخبار خریدتا ہے۔ ہر سال کتب کی وسیع بین الاقوامی نمائش قاہرہ میں منعقد ہوتی ہے، جس میں دنیا کے تقریباً ہر موضوع پر کتب رعایت داموں میں مل جاتی ہے۔ اس طرح ایک طرف تو کتب کی خرید و فروخت کو تقویت ملتی ہے اور دوسری طرف عوام الناس میں مطالعہ کرنے کا شوق بھی پروان چڑھتا ہے، یعنی جو لوگ ہیں وہ اخبار کو پڑھتے ہیں اور کتب کو پڑھتے ہیں۔ قاہرہ دنیا عرب کا ثقافتی اور ادبی مرکز بھی ہے۔ تعلیم کی بلند شرح کے باعث خلیج، قطر، کویت، اردن اور عراق کی نسبت مصر ہی میں تعلیم یافتہ لوگ اکثریت میں ہیں۔ یہی افرادی قوت اندرون مصر اور بیرون مصر کام میں مصروف ہے، ہر سال کثیر ذرائع مبادلہ کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ مصر کی زراعت میں دریائے نیل کی جو حیثیت ہے ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دریا قاہرہ کے لوگوں کے لیے تفریح کا ذریعہ بھی ہے۔ قاہرہ کے مشرقی اور مغربی حصوں کو دریائے نیل پر 5 بڑے پل بنا کر آپس میں مربوط کر دیا گیا۔ دونوں کناروں کے ساتھ ساتھ سڑکیں بنائی گئیں۔ مشرقی جو کنارے کی سڑک ہے کارنیش النیل کہلاتی ہے اور مغربی کنارے کی جو سڑک کا نام ہے شارع النیل ہے۔ مصری جو عجائب گھر ہے، میدان التحریر کا کاروباری علاقہ اور گارڈن سٹی کا علاقہ کارنیش النیل پر ہے۔ دریائے نیل کے دونوں جانب قاہرہ کے سرسبز تفریحی مقامات ہیں۔ کارنیش جو قاہرہ کا مہنگا اور پرآسائش علاقہ ہے، دریائے نیل کے قریب ہے۔ شہر کے زیادہ تر 5 اسٹار جو ہوٹل بھی یہی ہیں۔ عموماً ایک ہوٹل کی 3 عمارات مختلف جگہوں پر ہیں۔ مہنگے اور سجے ہوئے رہائشی اپارٹمنٹس بھی کارنیش کی زینت ہے۔ کارنیش کے سامنے 2 جزیرے ہیں جن کے نام الجزیرہ اور روزہ ہے۔ ان کی وجہ سے دریائے نیل 2 شاخوں میں تقسیم ہو گیا۔ پلینیٹیریم، ریس کورس اور کئی پارک الجزیرہ پر واقع ہیں، جبکہ تاریخی قصر مانیال جزیرہ روزہ میں ہے۔ قاہرہ کا چڑیا جو گھر ہے نیل کے دوسرے کنارے شارع نیل پر ہے۔ دریا کے کنارے جگہ جگہ گھاٹ بنے ہوئے ہیں جہاں کشتیاں دریا کی سیر کے لیے ملتی ہیں۔ یہاں سے جو بڑے سٹیمر کا مطلب ہوتا ہے بچے وہ جہاز جو بھاپ کی طاقت سے چلتی ہیں، سیاحوں کو سامان تک پہنچاتے ہیں۔ قاہرہ کے شمال میں چند میل دور نیل 2 شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس جگہ 2 بیراج بنائے گئے ہیں جنہیں مصری باشندے قناطیر کہتے ہیں۔ گو یہ بیراج آبپاشی کی غرض سے بنائے گئے، لیکن باغوں اور پارکوں کی کثرت کی وجہ سے یہ جگہ قاہرہ کی مقبول تفریح گاہ بن گئی۔ یہاں بچوں کے لیے جھولوں اور گھوڑوں کا بھی انتظام ہے۔ مصریوں میں ہر موسم کے تقریباً تمام پھل اور پھلوں کے رس بافراد دستیاب ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ دستیاب ہوتے ہیں۔ ان میں شیری خربوزہ، مصری مالٹا اور موسمی بہت مشہور ہیں۔ ان پھلوں میں سے کوئی ایک پھل کھا لیں طبیعت سیر ہو جائے۔ گرمیوں میں شہتوت اور سردیوں میں سرخ اسٹرابیری کا جواب نہیں۔ مصریوں کی جو رنگت ہے وہ صاف اور طرز زندگی بہت سادہ ہوتا ہے، یعنی طرز زندگی سادہ ہے۔ کچھ لوگ گہری رنگت والے بھی مل جائیں تو زیادہ تر حبشہ اور سوڈان سے ایک عرصہ پہلے نقل مکانی کر کے ادھر آ گئے تھے۔ اپنا تعارف مسلمان کی حیثیت سے کروائیں تو آپ سے مل کر وہاں کے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور بڑی نرمی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ تو بچوں آج ہم نے قاہرہ کی ریڈنگ کی اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ تھوڑے سے مشکل الفاظ ہے، 1-2 مرتبہ پڑھو گے تو آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔